آیات قریبات کا ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انسان میں جو خصائل پائے جاتے ہیں، جو خصلتیں، جو عادات پائی جاتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے چند خصلتیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ بے شک انسان جو ہے یہ ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ جو کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرے، یعنی آگے فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب کوئی اسے ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جزوعا، جزا بابیلا شروع کرتا ہے، آئے وہ دار کو شروع کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی مقام اور مرتبہ پہنچتا ہے، دولت مل جاتی ہے، کوئی اور نعمت مل جاتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ منوعا، یہ اس کو اپنے پاس روک کر رکھ دیتا ہے، دوسروں میں تقسیم نہیں کرتا، دوسروں میں اس کو بانٹتا نہیں ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، یہ کہتا ہے بس جو چیز مجھے ملی ہے بس میرے پاس ہی رہے، مجھے ہی فائدہ۔ منوعا، اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، اور لوگوں کو دینے سے اس کا دل جو ہے اس کو منع کرتا ہے کہ یہ نہ یہ نہیں دیں گے، اگر تو دے گا تو یہ تیری نعمت تو تقسیم ہو جائے گی، تیرے پاس کیا رہے گا؟ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے نا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو شیطان فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، تو نے 100 میں سے 5 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، یہ تو تیرے کم ہو گئے، دیکھ تیرے پاس 95 بچ گئے ہیں، یہ تو اگر تو اسی طرح کرتا رہا تو ایسا ایسا پھر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے، تیرے پاس تو کچھ رہے گا نہیں۔ فوراً شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ اس وسوسے کو جھٹکا پھر اسی راہ پر گامزن رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کی نگاہ 5 پر نہیں جاتی، پھر اس کی نگاہ 95 پر جاتی ہے جو اس کی جیب میں موجود ہو، کہ یہ تو سارے دیے ہوتے اللہ کے تھے نا، اگر میں نے اس میں سے 5 دے دیے تو کیا ہوا؟ 95 تو میرے پاس ہے نا۔ اس کی نظر جو ہے وہ 95 پر رہتی ہے تو اللہ کی راہ پر چلتا ہے، گامزن ہو جاتے اس راہ پر۔ اور اگر وہ شیطان کے راستے پر چل کے وہ 95 پر اس کی نظر نہیں جائے گی، اس کی نظر میں وہ 5 ڈھونڈتے رہیں گے، ہائے 5 کون؟ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی خصلت کا بیان قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچی ہے، کوئی بھلائی پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی نعمت ہوتی ہے تو پھر اس کو روک کر رکھ لیتا ہے۔ یہ تو انسان کی عمومی خصلتیں ہیں نا، انسان کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ان سے مبرہ ہے، بری۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مصیبت دیتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اگر کوئی خیر ان کو پہنچے تو وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا المصلین، جو نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ان خصلتوں سے بری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خصلتیں ان سے دور فرما دیتا ہے۔ اچھا، الا المصلین فرمایا نا کہ مگر جو نمازی ہیں وہ ان خصلتوں سے پاک ہیں۔ تو نمازی کون؟ ایک نماز پڑھنے والا،
2 نمازیں پڑھنے والے، 3 پڑھنے والے، 4 پڑھنے والے، یا پھر پوری نمازیں پڑھنے والے؟ اچھا، ایک دن پڑھ لی، دوسرے دن چھوڑ دی، دوسرے دن پڑھ لی، تیسرے دن چھوڑ دی، کیا وہ ہیں اس میں شامل؟ نہیں، بلکہ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی بھی وہ 1-2 پڑھنے والے نہیں، ایک دن پڑھ کر دوسرے دن چھوڑنے والے نہیں، بلکہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اور 5 وقت پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اِصالِ ثواب کی محفل ہے، تو اِصالِ ثواب کی محفل میں ایسی باتوں کا سننا اور سنانا جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز ہے، اور وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے۔ کمزور کتنا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے آپ کو تو بڑا ہم طاقتور سمجھتے ہیں نا، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، جان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، جی میں تو بڑا طاقتور ہوں۔ لیکن اگر ایک چھوٹی سی چمٹی کاٹ لے تو ہماری ہارٹ نکل جاتا ہے۔ ضعیف، ہم کمزور اتنے ہیں، قوی ہیکل، صحت مند، تندرست آدمی جو اترا کر زمین پر چلتا ہے، جسے اپنی ہر چیز پر مان ہوتا ہے، اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، اپنی قوت پر، اپنی دولت پر، اپنی آل اولاد پر ناز ہوتا ہے، طاقت اتنا کہ کوئی چیز اس کے نظر میں جو ہے وہ جچتی نہیں، وہ ہر چیز کو جو ہے کیا سمجھتا ہے، بالکل رذیل ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن وہی طاقتور انسان اگر چمٹی کاٹ لے تو پھر سی نکل جاتی ہے، ہارٹ سی نکل جاتی ہے، چیز سی اٹھتی ہے، کمزور اتنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا کمزور اتنا ہے، چمٹی کے کاٹنے پر بھی اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ جلد باز، ایسے ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام جلدی ہو جائے، ہمارے پاس یہ چیز فلاں چیز جو ہے جس کے ہم کو تو منڈی ہے وہ جلدی ہمارے پاس آئے، ہر چیز میں جلد بازی کرنے لگ جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں تو پھر پھسل بھی جاتے ہیں۔ یہ تو قانون فطرت ہے جو ٹھہراؤ کے ساتھ چلتا ہے، ایسا چلتا ہے، وہ منزل مقصود تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ اور جو جلد بازی کرتا ہے، کہیں روڑ اٹک جاتا ہے، کہیں اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے پھسل کر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اگر جلد بازی کرتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ تو اس طرح منزل مقصود تک اگر پہنچے گا بھی صحیح جلد باز، وہ بڑی دیر سے پہنچے گا، یعنی جو ٹھہراؤ سے چلنے والا ہے، اپنے آپ کو ٹھہراؤ پر رکھنے والا ہے، جو ہے ہر چیز کا نظام اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت، عزت، آبرو جو نعمت دی ہے وہ اپنے پاس اس کو روک کر نہیں رکھتا، بلکہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آ جاتی ہے پھر واقعہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر اور شکر کرتا ہے، تو ایسا انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنچتا ہے اور سلامتی کے ساتھ۔ تو ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ 5 منٹ پورا ہونے والے ہیں۔ منزل مقصود ہماری کیا ہے؟ منزل مقصود ہمارا ہے دار آخرت۔ اس دنیا میں تو ہم مہمان کے طور پر آئے ہیں نا، جس طرح مہمان کسی سرائے میں، کسی ہوٹل میں جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، وہاں وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے منزل مقصود کی طرف۔ تو ہم اسی طرح جس طرح سرائے میں مسافر آتے ہیں، اس دنیا میں ہم مسافر بن کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہماری منزل مقصود نہیں ہے، یہ ہماری جائے قرار نہیں ہے، یہ ہمارا مستقر نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے چھوڑ کر دار آخرت کی طرف جانا ہے، جو ہمارا مستقر ہے، جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حضرات گرامی صاحب، جب مسافر چلتا ہے تو گھر سے خالی ہاتھ نہیں چلتا،
وہ نہ کوئی ذات راہ لے کر چلتا ہے، پیسے لے کر چلتا ہے. اگر خالی ہاتھ جائے گا تو پھر وہ طرح طرح کی مصیبتیں جھیلے گا، طرح طرح کی تکلیفیں جھیلے گا، طرح طرح کے اس پر مصائب آئیں گے. اگر ذات راہ سواری ہر چیز اپنا انتظام ہر سے جو ہے بنا کر چلتا ہے تو وہ منزل مقصود پر آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. تو اس منزل کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سواری چاہیے، کیا چاہیے نا؟ ذات راہ چاہیے، وہ ذات راہ جو نیک اعمال ہے. پھر ایک ایسی جگہ جیسے ہم نا منزل مقصود پر جانے کے لیے کسی راستے میں کہیں ٹھہرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہرتے ہیں. ایک تو ہمارا یہاں ٹھہرنا ہوا، پھر اس کے آگے ایک اور منزل ہے، وہ قبر کی منزل، وہ ہے قبر کی منزل. وہاں ہم نے پھر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، پھر جو ہے بادشاہ کی طرف جانا ہے نا. تو قبر کی جو منزل ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی، یعنی اگر کسی نے اس کا انتظام نہیں کیا تو اس کے لیے اندھیری راہ اور بڑی مشکل منزل ہے. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبر کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو بے تحاشا ہوتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر اس میں پکڑا گیا تو پھر آخرت بھی برباد. تو اس لیے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے. جس طرح ہم کوئی مکان بناتے ہیں اس کے لیے لائٹیں آسائش کا انتظام کرتے ہیں، تو قبر کے لیے بھی آسائش کا انتظام کرنا چاہیے اور لائٹنگ کا انتظام کرنا چاہیے. لائٹنگ کا انتظام کس طرح ہوگا؟ اگر نیک اعمال کر کے جائیں گے تو قبر نورانی ہوگی، قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گی. قبر میں جنت کے بچھونے بیٹھ جائیں گے اور قبر میں پھر جو ہے راحت ہی راحت ہوگی. اگر ہم پورے اعمال کر کے گئے تو پھر قبر ہمیں دبائے گی، قبر ہمیں دبائے گی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، ادھر ہو جائیں گی، قبر اتنا دباتی ہے. اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، نیک عمل کرتے ہیں، اس کو بھی دبائے گی ضرور. قبر کا دبانا جو ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، قبر اس کو بھی دبائے گی ضرور، لیکن اس طرح نہیں دبائے گی کہ ادھر کی ادھر ہو جائے گی. نہیں، بلکہ قبر اس کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے